السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک میرے بھائی نے سوال کیا ہے کہ حیض کی حالتوں میں ایام مخصوصہ میں جو عورتیں ہوتی ہیں وہ ناپاک ہوتی ہیں، اس میں نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، قرآن شریف کی تلاوت نہیں کر سکتی، تو کیا اس حالت میں وہ کھانا بنا سکتی ہیں یا کھانا بنا کے کھلا سکتی ہیں کسی کو؟ تو حضرات میں آپ کو بتلا دوں، وہ جو ایام مخصوصہ ہوتے ہیں اس میں وہ ناپاک ضرور ہوتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جیسے قرآن نہیں پڑھ سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی تو کسی کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتی۔ کھانا کھلا سکتی ہیں، بنا بھی سکتی ہیں اور بنا کے کھلا بھی سکتی ہیں، یا وہ اپنے شوہروں کے ساتھ بستر پہ لیٹ بھی سکتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کا بستر ہی الگ کر دیا جائے، بستر پہ لیٹنے میں بھی کوئی قباحت یا پریشانی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ فاتحہ کا کھانا نہیں بنا سکتی، ایسا نہیں ہے۔ وہ فاتحہ خود پڑھ نہیں سکتی اس ایام میں، لیکن کھانا فاتحہ کا بالکل بنا سکتی ہیں، اس لیے کہ وہ ان کا ہاتھ پاک ہے، وہ ہاتھ سے بنا رہی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ وہ ایک ناپاکی ایک الگ چیز ہو گئی، وہ ہاتھ دھل کے بنا رہی ہیں بھائی، تو ان کے ساتھ بیٹھ کے کھایا بھی جا سکتا ہے، ان کے ساتھ پیا بھی جا سکتا ہے، ان کے ہاتھ کا بنا ہوا بھی کھایا جا سکتا ہے، وہ فاتحہ کے لیے بھی کوئی چیز بنا سکتی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں ایام مخصوصہ میں ہوتی، میں اس کنڈیشن میں ہوتی، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنی بار ایسا ہوتا کہ جس بیلے سے میں پانی پیتی، آقا اسی جگہ سے منہ لگا کے میرے بیلے سے میرا جھوٹا پانی پیتے۔ امی عائشہ کا بیان ہے یہ۔ امی عائشہ کی گود میں کتنی بار آقا سر رکھ کے آرام فرماتے، اور امی عائشہ کھانا بناتی، آقا اسے تناول بھی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عورتوں کو ایک طریقے سے بالکل الگ کر دینا، یہ تو وہ معاشرے والی بات ہو گئی کہ جب میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو اس وقت ایسا ہوتا تھا کہ اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے یا ایام مخصوصہ میں کوئی عورت آ جائے، یعنی اس پیریڈز کے ایام سے گزرے، تو اس کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اس عورت کو بدبخت سمجھا جاتا تھا۔ انتقال کرنے والے جس کے شوہر کا انتقال کر گیا، اس عورت کو بھی منحوس سمجھ کے دور کر دیا کرتے تھے اپنے معاشرے سے، اپنے کھانے پینے سے اس کو لا تعلق کر دیا کرتے تھے، اس کو دور کہیں ڈال دیا کرتے تھے، یا وہ ایام مخصوصہ میں رہتی، اس حیض کی حالت میں رہتی، تو ان سے کوئی رابطہ و تعلق نہیں سمجھا جاتا، ان کو کلی طور پر نجس سمجھا جاتا تھا، اور ان سے اس طریقے سے نفرت کی جاتی تھی جس طریقے سے آج کوئی بھیگے ہوئے کتے یا پھر خنزیر سے نفرت کرتا ہے۔ حضرات، وہ اس وقت کی بات تھی کہ جب دور جہالت تھا، جب تاریکیوں کا دور تھا، جب اندھیروں کا دور تھا۔ اب تو میرے پیارے نبی تشریف لے آئے، تشریف لانے کے بعد تاریکیوں کے دور کو میرے نبی نے دور کر دیا، اندھیروں کو میرے نبی نے چاک کر دیا، کفر کی اندھیریوں سے نکال کے آپ کو اسلام کی روشنی دے دی ہے۔ حضرات، عورتوں کو بڑی عزتیں دی ہیں میرے نبی نے، اگرچہ ایام مخصوصہ ہیں لیکن ان میں بس قرآن نہیں پڑھ سکتی، ان میں بس دعا کر سکتی ہے اللہ کی بارگاہ میں، کچھ وظیفے وغیرہ وہ کر سکتی ہیں، یا درود شریف پڑھ سکتی ہے، درود بھی پڑھ سکتی ہے ان ایام مخصوصہ میں، ہاں قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ جتنا چاہیں درود شریف پڑھ سکتی ہیں ناپاکی کی حالت میں بھی۔ حضرات، ایک بات میں آپ کو اور بتاتا ہوں، یہی حکم نفاس کا بھی ہے، جو بچہ پیدا ہونے کے بعد 40 دن ناپاکی کے ایام مانے گئے ہیں، ان کا حکم بھی یہی ہے کہ ان میں بھی کھا سکتی ہیں، پی سکتی ہیں، بنا بھی سکتی ہیں اور کھلا پلا بھی سکتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے حیض والی خاتون جس بستر پر بیٹھ گئی اس بستر کو ناپاک سمجھا جائے گا، اگر کچھ لگا نہیں ہے تو
اگر کہ لگ ہی گیا ہے کچھ خون وغیرہ تو ایک بات الگ ہے، پھر وہ ناپاک ہو جائے گا، لیکن عام طور سے تو لگتا نہیں ہے بھائی، اس کو کور کیا گیا ہوتا ہے، الگ الگ طریقے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے، اس طریقے سے اس پر عورتوں سے نفرت نہ کریں، اس بنیاد پر ان کے ہاتھ کا دیا ہوا کھائیں اور اس سے گریز نہ کریں۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔